نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ ایک روایت بہت مشہور ہے، یا اس کو واقعہ سمجھ لیں، جو ہر عام و خاص کے یہاں مشہور ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے اور اللہ سے توبہ مانگتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے سر اوپر کی طرف اٹھایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عرش پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عرش پر یہ الفاظ لکھ رکھے ہیں، عرش پر یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی نہ کوئی تو ہستی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی محبوب ہستی تو ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم علیہ السلام کے اس نام کا وسیلہ لیا، پھر اس کے نتیجے میں آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ ایک بہت مشہور ہے، الفاظ اس کے آگے پیچھے ہیں لیکن مشہور بہت ہے یہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے متعلق قرآن اس بارے میں جو کچھ فرماتا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ آیا کہ یہ واقعہ قرآن مقدس کے خلاف ہے یا نہیں، یہ بات اس وقت ہی ثابت ہو سکتی ہے جب قرآن مقدس کی طرف رجوع کیا جائے۔ ابھی جو میں نے آیت پیش کی تھی اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، چند کلمات سیکھے، یعنی توبہ کے جو الفاظ تھے فَتَلَقَّى، انہوں نے سیکھے، یعنی الفاظ اوپر سے آئے، وہ الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ ٹھیک، یہاں تک بات ہو گئی ختم۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ الفاظ ہیں کیا، کون سے الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے؟ وہی الفاظ ہیں جو اس روایت کے اندر آئے یا کوئی دوسرے الفاظ ہیں؟ یہ بھی بات ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کے اندر۔ اب قرآن مقدس کے 8ویں پارے کے اندر جب ہم آئے، وہاں پر آ کر کے آیت ملی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی قرآن مقدس نے وہ الفاظ بھی بتا دیے جن الفاظ پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مغفرت نہیں کی، اگر تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ آدم علیہ السلام کو جو الفاظ توبہ کے جو سکھائے گئے تھے وہ بھی رب العالمین نے سکھائے، وہ الفاظ جو تھے وہ بھی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ وہ الفاظ یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نے مغفرت نہیں کی، رحم نہیں کیا، تو ہم خسارے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔
تو اب یہ دونوں آیت جب ایک جگہ ہو گئیں تو آپ یہ بتائیں اس روایت کے اندر جو بات آ رہی ہے کہ عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو بتائے ہیں وہ صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی اس روایت کی پہلی چیز تو یہ ہے یہ بے سند روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ اگر اس کی سند ٹھیک بھی ہو، ٹھیک مان لی بھی جائے، تو پھر بھی یہ قرآن مقدس کے ان آیات کے خلاف ہے۔ صرف اسنادہ صحیح اس سے بات صحیح نہیں ہو جاتی، روایت کی جو سند ہے وہ صحیح ہو، اس سے پوری حدیث صحیح ہو جائے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے حدیث وہی صحیح ہوتی ہے، روایت وہی صحیح ہوتی ہے جو قرآن مقدس کے خلاف نہ جا رہی ہو، جو بالکل قرآن مقدس کے مد مقابل ہو، اس کے الفاظ ہی یہ بتا رہے ہوں کہ یہ قرآن مقدس کے خلاف ہے، تو پھر اس کی اگر اسنادی حیثیت، ان کی اسنادی حیثیت بھی اگر دیکھ لی جائے، اگر وہ صحیح بھی ہو رہی ہو تو پھر بھی وہ روایت، وہ حدیث صحیح نہیں بنتی۔ یعنی اس کو یہ مانا جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان قرآن مقدس کے آگے یا قرآن مقدس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ راویوں سے بھول چک ہوئی یا جو بھی ہوا، بیچ میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوئی ہے، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہو سکتے جو بالکل قرآن مقدس کے خلاف ہوں۔ یعنی قرآن نے صاف الفاظ میں یہ بتا دیا کہ الفاظ بھی اللہ رب العزت نے سکھائے، اور وہ الفاظ جو تھے وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہی بتا دیے کہ وہ الفاظ یہ تھے۔ جب قرآن مقدس کے اندر دونوں بات صاف الفاظ کے اندر ثابت ہو رہی ہے تو پھر اس طرح کی بے سند مشہور جو بھی روایات ہیں ان کی کوئی بھی حیثیت پھر نہیں بنتی۔ ویسے تو محدثین نے اس کو موضوع لکھا، بعد نے اس کو ضعیف لکھا، وہ چیز تو بالکل الگ ہے۔ اگر محدثین اس کو موضوع نہ بھی لکھیں تو بھی یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہو سکتا۔ اس کو لوگ جو اکثر لوگ وہ اس کو مشہور جو ہوا وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہے۔ وسیلے کے متعلق ان لوگوں نے اس بات کو آگے رکھا کہ آدم علیہ السلام نے بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا وسیلہ لیا تھا۔ خیر، اس ویڈیو کے اندر، آج کی اس مجلس کے اندر وسیلے کے متعلق تو میں بات پر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ آئندہ جو کوئی ویڈیو آئے گی اس کے اندر وسیلے کے متعلق پوری تفصیل ہوگی، وسیلے کی بات آگے آئے گی۔ آج میں یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ وسیلے پر بھی اس روایت کو سنا رہے ہیں تو یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے۔ وسیلے کے متعلق کوئی ایک صحیح حدیث آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی علامہ وسیلے کے متعلق کوئی صحیح سند کے ساتھ حدیث پیش نہیں کر سکتا۔ وسیلے کی جو اقسام ہے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ آج کی بات یہی ہے کہ یہ روایت کے الفاظ قرآن مقدس کے بالکل خلاف ہیں، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں جو قرآن مقدس کے بالکل خلاف ہیں لیکن لوگوں میں مشہور ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ آتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔